نئی زندگی. اللہ نے عورت کو کہا پردہ کر لو، کہا نا اللہ نے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے پروفیسر لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو پردے کا بھی انکار کر دیا، داڑھی کا بھی انکار کر دیا، نماز کا بھی انکار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، زکوٰۃ کا بھی انکار ہو رہا ہے. ایک نے کہا کہ زکوٰۃ تو یہ ٹیکس ہے نا، یہی زکوٰۃ ہے. تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ دین میں کیا ہو رہی ہے؟ تحریف. لیکن ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں گے، اس تحریف سے دین کو بچاتے رہیں گے. تو جو اصل ہمارا دین ہے، قرآن و سنت ہے، اس میں نماز بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں زکوٰۃ بھی ہے. اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حکم دیا؟ پردے کا حکم. قرآن میں ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے باہر نکلیں تو چادریں لٹکائیں. پھر اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں ان سے بھی پردہ کرے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی ختم ہو گئی. اللہ نے کہا کہ عورت اپنی زینت اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے، بھتیجے بھانجے کے سامنے، سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں دیور کے سامنے زینت ظاہر بولے نا بھائی نہیں کر سکتے. اب ہم کہتے ہیں بہت مشکل حکم ہے. نہیں ہوتا بھائی، گھروں میں ایسے نہیں ہو سکتا. عورت دیور سے بھابھی میری مجھ سے پردہ کرے، یہ ہم لوگ نہیں ایسے. ہم لوگ یہ تو بھائی آپ لوگ پھر جو ہیں پھر آپ یہ نہ بولیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. کیا خیال ہے؟ یا تو یہ بولیں بھائی مشکل بہت ہے مگر اللہ کا حکم بالکل صحیح ہے. ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ بڑے ناشکرے ہیں، تو ہمیں توفیق دے دے. اور آہستہ آہستہ پھر جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ بھئی یہ سگریٹ اگر میں نے نہیں چھوڑی تو مر جاؤں گا، تو ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتا ہے نا ڈاکٹر صاحب غلط کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے 2-4 مہینے میں سگریٹ کی وجہ سے مر جاؤں گا، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ، چھڑوا دو یہ مجھ سے، میں تو چاہتا ہوں چھوڑنا. تو یوں کریں گے نا، یا یوں کہیں گے یار یہ کہ مر گئے تو مر گئے، کیا ہوا؟ کوئی ایسا کہتا ہے کہ یار 2 مہینے ڈاکٹر نے کسی کو بتایا ہو کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے، سگریٹ پیا تو 2 مہینے میں مریں گے، اور مرنے کا پورا یقین ہے کہ مر جائیں گے آپ، تو یہ تھوڑی کہیں گے جاؤ یار کیا ہوتا ہے، مر گئے تو مر گئے. تو ابھی ایسا ہی ہے مسلمانوں، عورت کو بتایا جائے پردہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں ہیں. جو عورتیں ادھورا لباس پہنتی ہیں، جو عورتیں چست کپڑے پہنتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، آپ نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو جنت میں نہیں جائیں گی تو کیا مطلب، کہاں جائیں گی پھر؟ کیونکہ اور تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ، صحیح ہے نا. یا جنت ہے یا کیا ہے، آراف ہوگا، وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، اس کے بعد یا تو وہ بھی جنت اور دوسرا کیا ہے جہنم. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو کتنی بڑی وعید ہے. اللہ کہہ رہے جب میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، پردہ کرے. وہ خواتین کہتی ہم سے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، معاشرے میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. مرد کو اللہ نے کہا اپنے نبی کی زبان سے عشر من خصال الانبیاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے حکم دیا. ان میں ناخن کاٹنا، ان میں داڑھی بڑھانا، ان میں جو ہے دانتوں کو صاف رکھنا. اب ناخن خواتین کیا کر رہی ہیں؟ بڑھا رہی ہیں. بولو بھائی کاٹو ان کو ناخن کو، نہیں بھائی فیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے رکھ لیں ناخن آپ. اللہ نے کیا فرمایا تمتعوا، مزے اڑاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فإن مصيركم إلى النار، ہوگا کچھ بھی نہیں. جیسے ٹی بی کے مریض کو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ چھوڑ دو، آپ سگریٹ چھوڑ دو، تو کہے گا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا. کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی نہیں چھوڑو، ہوگا کیا؟ مر جائیں گے نا، مر جاؤ گے. تو موت سے یاد رکھو، موت بہت ہلکی چیز ہے، جہنم کی آگ موت سے بہت سخت ہے. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ پوچھے گا کہ میری شکر گزاری کی یا نہیں کی. ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے اس شکر گزاری کو بہت مشکل نہیں بنایا اور فرمایا کہ یہ تمہاری فطرت ہے جس پہ چلنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. مشکل نہیں ہے. وہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا معافی مشکل، معافی مشکل، یہ لفظ سنا ہوگا نا، معافی مشکل، معافی مشکل. تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اللہ مشکل حکام دیتا تو پھر اس قسم کے حکام، پھر عورت کو حکم ہوتا پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مشکل حکم تھا کیونکہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ مردوں کی نگاہیں اور سب مرد اس سے جو ہے نا وہ حرام تلفظ حاصل کریں. یہ بہت بوجھ ہوتی ہے یہ چیز عورت کی طبیعت پہ، یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر حکم دیا جاتا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو بڑھاپے میں، یہ مشکل حکم تھا. کیا خیال ہے؟ کہتے یار کیسے ان ماں باپ نے ہم کو پالا ہے،
کھلایا, ہم کیسے اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں بھائی؟ جا کے حکم کیا دیا, اولڈ ہاؤس میں جمع مت کراؤ. یہ تو عین ہماری فطرت کے مطابق حکم ہے. اللہ کہہ دیتا کہ تم بھی چائنیز کی طرح کتے اور بلی کھاؤ, معاذ اللہ. بقرعید میں کیا ذبح کیا کرو؟ بلے کھایا کرو جیسے چائنیز کھاتے ہیں. یہ مشکل ہوتا, آسان حکم ہوتا, مشکل ہوتا, بہت مشکل. یار کیا کھلایا جا رہے ہیں ہم کو؟ وہ تو بےچارے کھا کھا کے عادی ہو گئے, اس لیے ان کو مشکل نہیں لگ رہا, ورنہ پہلی دفعہ میں یہ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلوا من الطیبات, حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, صاف ستھری حلال چیزیں کھاؤ. تو فطرت ہے. ہاں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں کہ کلچر تبدیل ہو گیا, ماحول تبدیل ہو گیا. جو آسان چیزیں تھیں اس کو ماحول معاشرے نے مشکل بنا دیا, جو مشکل چیزیں تھیں ان کو آسان. اللہ کہتے ہیں نکاح کے موقع, نکاح سادگی سے نہ کرو. اگر اللہ یہ کہتے کہ نکاح سادگی سے نہ کرو, دھوم دھڑکا خوب ہونا چاہیے, 15-20 لاکھ روپے خرچ ہونے چاہیے, پٹاخے بھی ہونے چاہیے, گولیاں بھی ہونی چاہیے, اور بارات بھی ہونی چاہیے ٹھیک ٹھاک, اور جہیز 15 لاکھ کا کم از کم جہیز ہونا چاہیے, تو یہ آسان حکم ہوتا ہے یا مشکل ہوتا؟ تو یار یہ تو بڑا مصیبت میں پھنس گیا, پیسے ہیں نہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ آسان کرو. بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی والوں پر تو بوجھ ڈالو ہی نہیں, ایک دھیلا لڑکی والوں سے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ عرب ملکوں میں, یہاں لڑکی والوں کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. یہ عین اسلام ہے. لڑکے کا خرچ ہوتا ہے کیونکہ لڑکا کماتا ہے, اس پہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دے دیے آسان. ماحول چونکہ الٹا چل رہا ہے تو وہ حکم کیا بن گئے؟ مشکل بن گیا. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ماحول کی وجہ سے جو مشکلات ہیں تو اس میں ماحول کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ جو ماحول کہہ رہا ہے وہ کرو. پھر تو چائنا میں جا کے ہمیں کیا کھانے چاہیے بھائی؟ جو مرضی جیسا مرضی ماحول ہو وہاں کا, یہ تھوڑی کھا سکتے ہم. تو اسی طرح بھائی جیسا مرضی ماحول ہو, ہم داڑھی بولے نا بھائی نہیں کاٹ سکتے. ساری دنیا داڑھی کاٹ لے, نہیں کاٹ سکتے, یہ تو غلط ہے. جیسا مرضی ماحول ہو, ساری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, جو اللہ کو ماننے والی عورت ہے وہ اپنا پردہ ختم نہیں کر سکتی. ساری دنیا بے نمازی ہو جائے, بھائی اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دیں یار؟ اتنی بھی عبادت نہ ہو. ہندو چلا جاتا ہے مندر میں کبھی کبھار, عیسائی چلے جاتے ہیں, ہم مسجد جانا چھوڑ دیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو جب انسان کی فطرت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اسلام صحیح لگنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اسلام کے خلاف نہیں کہہ سکتا, کچھ بھی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس کو چکھ لے گا, اس کو اسلام کا مزہ آ جائے گا. مزہ مشکل چیز کا آتا ہے یا مزیدار چیز کا آتا ہے؟ تو اسلام بڑا مزیدار ہے, تبھی تو نبی فرما رہے وہ. لیکن ہر ایک کو یہ لذت محسوس نہیں ہوتی, ہر ایک کو نہیں محسوس ہوتی. جو کہتے ہیں ماحول, لوگ کیا کہیں گے, ماحول کیا کہے گا, ملا بن گیا اور جناب یہ نمازی بن گیا, فجر بھی پڑھنے جا رہا ہے, ایسا بیوقوف آدمی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں چلو جمعہ پڑھ لیا یار, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. یار تم فجر میں بھی جا رہے ہو یار, یہ کوئی بات ہے بھائی؟ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, پورا ہی مولوی بن گیا. تو ایک عالم کے پاس کسی نے اپنے خاتون نے اپنے بچے کو داخل کرایا کہ یہ بہت شرارتی ہے, تھوڑا سا یہ صحیح انسان بن جائے. تو وہ زیادہ ہی صحیح بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ زیادہ ہی صحیح بن گیا نا. وہ پورا مولوی ٹائپ کا بن گیا, اس کی شلوار کمر سے اوپر ہو گئی, داڑھی رکھ لی, اب ہر چیز میں گھر میں جا کے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ڈرامہ بند کرو, یہ فلم بند کرو, وہ لگاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک لگاؤ, ٹھیک ہے نا, یا مولانا طارق مل صاحب لگاؤ. وہ ایسا بن گیا. تو اس کی ماں آئی وہ مدرسے میں, یہ سچا واقعہ ہے, اور وہ مولوی صاحب سے کہنے لگی میں نے اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا, آپ نے مولوی بنا دیا پورا اس کو. تو مجھے ایسے موقع پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے, میں بہت سنا چکا ہوں. وہ جونپور کا قاضی, وہ ایک دیہاتی تھا, وہ کہیں گیا, پرانے زمانے کا ایسے ہی بنایا ہوا قصہ ہے. تو ایک دیہاتی کہیں گیا جونپور, نہیں کسی کہیں قاری صاحب کے پاس گیا. تو قاری صاحب کسی بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ کمبخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی شرارتی تھا. تو وہ دیہاتی کہنے لگا یار گدھے کو بھی یہ لوگ انسان بناتے ہیں. تو بڑا زبردست حساب کتاب ہو گیا, گدھے کو کیا بنا دیا انہوں نے. تو وہ دیہاتی قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں تو کیسا رہے گا. تو قاری صاحب کو شرارت سوجی, انہوں نے کہا یہ بیچارہ سیدھا آدمی ہے, تھوڑا سا اس سے کھیل تماشا کرتے ہیں. انہوں نے کہا لے آؤ بنا دیں گے. تو وہ گدھا اپنا لے آیا. اس نے کہا میرے پاس چھوڑ دو, 3 دن کے لیے اس میں مسالہ وسالہ لگا کے رکھنا پڑے گا انسان والا, ٹھیک ہے نا. تو جب مسالہ لگاؤں گا تو 2-3 دن میں انشاءاللہ یہ کیا بن جائے گا, انسان بن جائے گا. وہ دیہاتی 3 دن کے بعد آیا, جی میرا گدھا. قاری صاحب کہاں, وہ تو گدھا ہی ہوتا ہے.
قاضی صاحب کو شرارت سوجی, انہوں نے کہا اصل میں مسالہ کچھ زیادہ لگ گیا اس پہ, انسانوں والا مسالہ, تو وہ نارمل انسان نہیں ہے بنا, اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, لہذا وہ جون پور کا جج بن گیا ہے وہ. اب میں کیا کروں, وہ تو وہاں جا کے قاضی کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے اور کیا بن گیا ہے, جج بن گیا. تو تم جاؤ, وہ جون پور کا جو جج ہے نا, جو مقدمے کر رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے, وہ اصل میں تمہارا گدھا تھا جو وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جان چھڑاؤ اس دیہاتی سے. تو وہ چلا وہاں جون پور پہنچا, وہاں دیکھا قاضی صاحب بیٹھے ہوئے, آرڈر آرڈر آرڈر, اور مقدموں کی سماعت ہو رہی ہے. اس نے قاضی صاحب کو بلایا, پہلے تو وہ قاضی غصے ہو گیا, کیا کر رہا ہے, پھر یہ دیکھا نہیں آ رہے تو پھر گھاس لے کر آیا, ایسے ایسے خوش خوش کر کے قاضی صاحب کو گھاس دکھا رہا ہے. قاضی کو غصہ آیا تو ڈانٹنے لگا. تو یہ دیہاتی کہتا ہے زیادہ شور نہیں کر, وہ تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, تو گدھا ہی نا. تو جیسے گدھے کو زیادہ مسالہ لگ جائے نا تو وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں پہ اتنا مسالہ لگاؤ کہ سادہ سے بس ہمارے فرما بردار بن جائیں, زیادہ نیک مسلمان نہ بنے, زیادہ نیک مسلمان نہ بنے کہ ہم ہی کو سمجھانا شروع کر دیں. تو اور اللہ کیا کہتے ہیں, ادخلوا فی السلم کافۃ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو, گناہوں سے بچنا پڑے گا, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو شکر گزار بنیں گے. باقی فخر نہیں ہے کہ کسی کوئی زیادہ اس کا گیٹ اپ اسلام والا ہے تو وہ سمجھے کہ میں زیادہ نیک ہوں. وہ تو اندر کے اعمال بھی ہوتے ہیں, باہر کے اعمال بھی ہوتے ہیں.